سرکاری اور نجی اداروں سے تعلقات کے ذریعے اثر و رسوخ حاصل کرنا۔ فی زمانہ ہر شخص تعلقات بڑھانے کی دوڑ میں شامل ہے اور پی آر شپ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی پی آر شپ کے ذریعے فوائد اور اثر و رسوخ حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی کو کامیابیوں کا حصول سمجھا جاتا ہے۔ جس کے تعلقات جس قدر وسیع ہوں گے وہ شخص اتنا ہی کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ اس تگ و دو میں سبھی آگے نکلنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تعلقات میں مضبوطی و استواری، اعتماد، رسائی اور ربط ضبط میں انسان خود کو مضبوط تصور کرتا ہے اور اسے ترقی کے زینے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسی اثر و رسوخ کے ذریعے بہت سے کام نکلوائے جا سکتے ہیں۔ ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ عام انسان سے لے کر بڑے بڑے کاروباری حضرات اور موٹیویشنل سپیکرز بھی اثر و رسوخ کے ذریعے اپنی بڑی بڑی الجھنوں کو سلجھا لیتے ہیں اور ممکنہ طور پر اسے ترقی کا زینہ بناتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں تعلقات اور اثر و رسوخ کے ذریعے بڑے بڑے ٹینڈر پاس کرائے جاتے ہیں اور ٹھیکے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان ٹھیکوں کے ذریعے کچھ ترقیاتی کام تو منظر عام پر آ جاتے ہیں مگر اکثر کاغذات کی زینت بن کر فائلوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ حکومتی خزانے کو بھاری نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان اثر و رسوخ کی بدولت کئی بار ٹھیکے دیے جاتے ہیں اور ایک منصوبہ ایک بار بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اس طرح نجی اداروں سے بھی تعلقات کے ذریعے مفادات کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے۔ ان اداروں میں اقربا پروری کے ذریعے سفارشی افراد بھرتی کرائے جاتے ہیں۔ اس طرح حقداروں کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ پھر انہی اداروں میں اپنے تعینات کرائے گئے افراد سے فوائد اور مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔ ایسے افراد جو سرکاری اور نجی اداروں سے اثر و رسوخ اور تعلقات استوار کرتے ہیں وہ ان تعلقات کو اپنے معاشرتی کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے الگ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے تعلقات کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انہیں اپنے الفاظ کی جادوگری میں الجھا کر کامیابیوں کے خواب دکھاتے ہیں۔ اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کے ذریعے لوگوں کو ان کے رکے ہوئے کام نکلوانے کا جھانسا دے کر ان سے بڑی بڑی رقمیں بٹورتے ہیں۔ یہ کام کچھ تو جائز ہوتے ہیں اور کچھ غیر قانونی یا ناجائز۔ اس طرح حقداروں کے حقوق بھی غصب ہوتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں عدم توازن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عدم توازن معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس سے ملک میں اعتماد کا فقدان ہوتا ہے، انارکی کا دورہ ہوتا ہے، افراتفری اور ناکامی و مایوسی کے بادل گر آتے ہیں۔ اگر اس اثر و رسوخ اور تعلقات کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، خوشی اور خوشحالی کا دورہ ہو سکتا ہے اور حقیقی معنوں میں معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے تو اس کے افراد بھی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ تعلقات اور اثر و رسوخ منفی ہوں تو معاشرے میں عدم اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے، افراتفری جڑ پکڑ لیتی ہے، ملک انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو ایک لائحہ عمل دینے کے لیے، انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی ناپختہ سوچ اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے جس سانچے میں وہ انہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تعلقات اور اثر و رسوخ کا یہ جال ان نوجوانوں کو مقید کر لیتا ہے۔ نوجوانوں کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ اسی راستے کو اپنی راہ نجات سمجھتے ہیں اور ان نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز کی پیروی ہی ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ اثر و رسوخ اور تعلقات کا یہ مافیا انہیں روشن مستقبل کی نوید سناتا ہے اور وہ بلا سوچے سمجھے ان کی تقلید میں قدم بڑھا جاتے ہیں۔ نجی اور سرکاری ادارے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے کسی سے پیچھے نہیں رہتے اور نوجوانوں کو ترغیب دے کر اپنی راہ پر لگا لیتے ہیں۔ اس طرح نوجوان تعلقات اور اثر و رسوخ کے جائز اور ناجائز استعمال میں اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر ترقی کا زینہ عبور کر لے، مگر ہر کام کے لیے ایک لائحہ عمل ہوتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر کوئی کامیابی کے آسمان کو چھو سکتا ہے۔ چھلانگ لگا کر منڈیر پکڑنے کی کوشش میں نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ منڈیر تو ہاتھ آنے سے رہی، اس لیے اس اثر و رسوخ کے سحر سے بچنا ہی دانش مندی ہے۔